میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی سنو، اس سے بھی عجیب ہے، فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، ارے تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پہل کر چکا ہے، پہل کر چکا ہے۔ کسی روٹھے کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولے گا، کھولے گا؟ کسی روٹھے کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولے گا، گالیاں دے گا، ذلیل کرے گا۔ اس اللہ کو منانے جاؤ جس کی دھرتی، جس کا آکاش، جس کے دن، جس کے رات، جس کی صبحیں، جس کی شامیں، جس کے اندھیرے، جس کے اجالے، وہ اللہ، اس کو منانے جاؤ کب؟ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، جوانی نہیں، جب جاؤ، جب جاؤ، جب جاؤ۔ خود اللہ کی سنا دوں حدیث قدس کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، میرے بندے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، میرے رب کی قسم سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات زمین پر اتر کر نافرمان بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، آسمان کو نہیں جاتے۔ 1 کروڑ پکے والا یا والی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے ایمان والے، علم والے، عقل والے، فہم والے کہیں گے جہنمی، جہنمی، خبیث، برباد، ہلاک۔ اور میرا رب کہتا ہے ایک دفعہ تو نے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ جو میں کہہ رہا تھا، اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے روٹھے کو منانے جاؤ اس بوا کوئی نہیں کھولنا، روزہ کھڑائیں رائے دیں بعد ہمیں سوچ کے دسے سے اس اللہ کو منانے جاؤ جس کے آگے کائنات جھکی پڑی ہے، وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آیا تھا میں تو خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا، آ جاؤ میرا بندہ، مدت سے لگ رہی تھی لبِ بام ٹک ٹکی، میں تو کب سے انتظار میں تھا، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر کہتا یا اللہ اجازت دے میں سب کو غرق کر دوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، کراچی کے سمندر کو کروڑ پکے عام ہونے کو 2-4 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں، یہ زمین کہتی ہے کروڑ پکے کی اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتر کر ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کا میں نافرمان ہوں وہ غصہ تو غصے کا نا، اسے کہنا تھا مار دو خبیثاں، اڑا دیو، بہا دیو، کو دیو انہوں، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی، پیچھے ہٹ جاؤ میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو اڑا دو، مار دو، بہا دو، ان کان عبدی میرا ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے، بیچ میں دخل مت دو۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب توبہ کرے گا قبول کروں گا، دن میں آئے قبول، رات کو آئے قبول، جوانی میں آئے قبول، بڑھاپے میں آئے قبول۔ میرے نبی نے سنایا ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری تو پشت بڑی مضبوط ہے، سڑا تو آسرا بڑا تکڑا ہے، بڑا بڑا ہے، یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے جس کا قصہ سنا رہے ہیں میرے نبی، کفل اس کا نام ہے، ہر رات شراب اور زنا میں گزارتا ہے،
ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی آج کا 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سکے کے لحاظ سے. کتنی دولت تھی اس کے پاس جو 8-10 لاکھ ایک رات کے لیے ایک لڑکی پہ خرچ کر رہا ہے. اس کی ہر رات ایسی تھی، ہر دن ایسا تھا. جب وہ کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، سودا کر کے لایا ہوں. وہ کہنے لگی کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا. میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. میں طوائفوں میں گشت کی ہیں، طوائفوں سے ملا ہوں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. انہیں طوائف بنانے والے یہ سارے سرداران ہیں جنہوں نے طوائف بنایا. ان کا ماتھے پر طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ مٹا سکی. ان کے وائٹ کالر پہ کوئی نشان نہیں ہے. نچانے والے انہیں سردار بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، میاں بھی ہیں، نواب بھی ہیں، مہر بھی ہیں، سیٹھ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، آفیسر بھی ہیں. اور ناچنے والی کے گھنگروں نے اسے زندگی بھر کے لیے طوائف بنا دیا. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کفل طوائف نہیں، بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے. تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا. جو پیسے دیے تجھے مبارک ہو، میں بہت کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں. وہ چلی گئی. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. وہ گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا. موت تو سر تک کھلوتی آئی، پتا کوئی نہ آئی کھلوتی ہے، مر گیا. ساری زندگی گزری زنا شراب، آخری چند لمحے میں توبہ کرتا ہوں. صبح میرے اللہ نے کیا کیا. یہ آدمی اگر صبح ملتا نا میت، نہ اس کو کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ اس کی کوئی چارپائی اٹھانے آتا. واہ 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 میرے رب، ما اکرمک، ما احلمک، ما ابرک، ما اوسطک، ما ارحمک. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ کون لکھوایا؟ یہ کون لکھوایا کہ ساڑی صلح ہو گئی ہے، جاؤ دی منجی شاہو، اسے غسل دو، اس کو چارپائی اٹھاؤ، اس کو عزت سے رخصت کرو کہ ہم اسے معاف کر چکے ہیں. یہ میرا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے. میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے عوام و خواص کا. احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. مجھے نوجوانوں کی اکثریت نظر آ رہی، مجھے موسم بہار کی آمد نظر آ رہی ہے. جب نوجوان اللہ کی باتوں سننے کی طرف آتے ہیں تو بہار کی آمد ہوتی ہے، صبح صادق قریب ہوتی ہے. کتنی شمعیں جلتی ہیں، کتنے پروانے جان کی بازی ہارتے ہیں، تب جا کے صبح ہوتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ادھر آپ نیت کرو گے، ادھر آپ کے 15 سے 85 سال کے گناہ یوں اڑ جائیں گے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر ایک گناہ باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سارے علماء بیٹھے، ان سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے. لیکن ایک دفعہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے آج ہم توبہ کر رہے ہیں. نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو، آسمان نہیں عرشوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے. جنت کی حوریں دروازوں پر آ کر تمہیں جھک جھک کے دیکھ رہی ہیں. یہ ہوائیں جو گزر رہی ہیں تمہارے بوسے لے کر گزر رہی ہیں. اس دھرتی پہ بیٹھے ہو جو تمہیں چوم چوم کے خوش ہو رہی ہے، نہال ہو رہی ہے. بابولوم تو ویسی رحمت و برکتوں کی جگہ ہے جہاں 50 سال سے اللہ اس کے رسول کی آواز لگ رہی ہو، وہ برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. لیکن آج تم بھی بابرکت ہو چکے ہو کہ توبہ کے ساتھ اللہ سے صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی. اور پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر یہ توبہ کہیں ٹوٹ جائے ڈرو نہیں، پھر توبہ کرنا، اللہ پھر معاف کرے گا.